اسٹیٹ سپریم قانون سازی کسی ریاست میں سپریم اتھارٹی کی قانون سازی کی مرضی کا اظہار نظریہ کے طور پر ممتاز کیا جاتا ہے۔ یہ خود مختار ادارے ہیں جیسے کہ میونسپل کونسلز، یونیورسٹیز وغیرہ۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کائنڈز آف لیجسلیشن، یعنی قانون سازی کی اقسام۔ There are two kinds of legislation. قانون سازی کی دو اقسام ہیں، سپریم لیجسلیشن سپریم قانون سازی اینڈ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن اور ماتحت قانون سازی سپریم لیجسلیشن۔ Supreme legislation is the expression of the legislative will of a supreme authority in a state. سپریم قانون سازی کسی ریاست میں سپریم اتھارٹی کی قانون سازی کی مرضی کا اظہار کرتی ہے۔ It is supreme because no authority can annul, modify or control it. یہ اعلیٰ ہے کیونکہ کوئی اتھارٹی اسے منسوخ، تبدیل یا کنٹرول نہیں کر سکتی۔ It proceeds from the sovereign or supreme legislative power in the state, and which is therefore incapable of being abrogated by any other legislative authority. یہ ریاست میں خود مختار یا سپریم قانون سازی کی طاقت سے حاصل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے کسی دوسرے قانون ساز اتھارٹی کی طرف سے منسوخ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہم دیکھیں گے سب آرڈینیٹ لیجسلیشن، یعنی ماتحت قانون سازی۔ Subordinate legislation is that which proceeds from any authority other than the sovereign legislative power and is therefore dependent for its existence or validity on some superior or supreme legislative authority. یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے ماتحت قانون سازی وہ ہے جو خود مختار قانون سازی کی طاقت کے علاوہ کسی بھی اتھارٹی سے آگے بڑھ سکتی ہے اور اسی وجہ سے اس کے باوجود یا کسی اعلیٰ سپریم قانون ساز اتھارٹی پر اس کی توثیق پر منحصر ہے۔ It comes from a subordinate legislature or any authority and is subject to the repealing and sanctioning control of a superior legislation. یہ ایک ماتحت مقننہ یا کسی بھی اتھارٹی کی طرف سے آتا ہے اور ایک اعلیٰ قانون سازی کو منسوخ یا منظور کرنے کے تابع ہے۔ In England, all forms of legislative activity recognized by law, other than the power of Parliament, are subordinated and subjected to parliamentary control. انگلینڈ میں قانون سازی کی تمام اقسام قانون کی طرف سے تسلیم شدہ ہیں، پارلیمنٹ کی طاقت کے علاوہ ماتحت ہیں اور پارلیمانی کنٹرول کے تابع ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹائپس آف سب آرڈینیٹ لیجسلیشن، یعنی ٹائپس کون سی اقسام کون سی ہیں سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کی۔ کلونیل لیجسلیشن means legislation by the legislature of the colonies or other dependencies. The parliament can repeal, alter or supersede any colonial enactment. یعنی وہ کہہ رہا ہے نوآبادیاتی قانون سازی کیا ہے؟ کالونیوں یا دیگر انحصار کی مقننہ کے ذریعے قانون سازی کا مطلب ہے پارلیمنٹ کسی بھی نوآبادیاتی قانون کو منسوخ، تبدیل یا ختم کر سکتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایگزیکٹو لیجسلیشن۔ تھرو دا مین فنکشن آف دا ایگزیکٹو از ٹو انفورس لاز بٹ ان سرٹین کیسز دا پاور آف میکنگ رولز از ڈیلیگیٹڈ ٹو دا ویریس ڈپارٹمنٹس آف دا گورنمنٹ وچ از کالڈ سب آرڈینیٹ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے ایگزیکٹو قانون سازی کیا ہے؟ اگرچہ ایگزیکٹو قانون سازی کا بنیادی کام کیا ہے جی؟ اس کا قوانین کو نافذ کرنا، لیکن بعض معاملات میں قوانین بنانے کا اختیار حکومت کے مختلف محکموں کو سونپا جاتا ہے جسے ماتحت تفویض کے ذریعے کردہ قانون سازی کہا جاتا ہے۔
نمبر 3 پہ ہے جوڈیشل لیجسلیشن. It means rules of procedure made by superior courts for their own guidance under authority delegated to them for the purpose. In other words, the superior courts have the power of making rules. نمبر 3 پہ ہم بات کر رہے ہیں عدالتی قانون سازی کی. اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے ان کی اپنی رہنمائی کے لیے بنائے گئے طریقہ کار کے قواعد جو کہ اس مقصد کے لیے انہیں تجویز کیے جائیں. دوسرے الفاظ میں اعلیٰ عدالتیں جو ہیں قوانین بنانے کا اختیار رکھتی ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے sometimes municipal authorities are provided with the power of establishing special laws for the districts under their control. They are allowed to make bylaws for limited purpose within their areas. These are legislation of local bodies such as municipal or corporations. یعنی بعض اوقات بلدیاتی حکام کو ان کے زیر کنٹرول اضلاع کے لیے خصوصی قوانین قائم کرنے کا اختیار فراہم کیا جاتا ہے. انہیں اپنے علاقوں میں محدود مقاصد کے لیے ضمنی قوانین بنانے کی اجازت ہے. یہ بلدیاتی ادارے جیسے میونسپل یا کارپوریشنز کی قانون سازی ہے. اس کے بعد ہے آٹونومس لیجسلیشن یعنی خود مختار قانون سازی. It is a process of law making by persons not by the state for their own guidance. Legislation thus made by private persons and the law created may be distinguished as autonomous view. These are autonomous bodies like municipal councils, universities, etc. خود مختار قانون سازی میں وہ یہ کہہ رہا ہے یہ افراد کی طرف سے قانون بنانے کا عمل ہے، ریاست کی طرف سے ان کی اپنی رہنمائی کے لیے نہیں. اسی طرح نجی افراد کی جانب سے بنائی گئی قانون سازی اور بنائے گئے قانون کو خود مختار نظریہ کے طور پر ممتاز کیا جاتا ہے. یہ خود مختار ادارے ہیں جیسے کہ میونسپل کونسلز، یونیورسٹیز وغیرہ. اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے. اگر کسی کا کوئی کویشچن یا کوئری ہو تو وہ کمنٹ کر سکتا ہے. تھینک یو.